سرگوشی۔ سرگوشی انسان کے باطن میں گونجنے والی آواز جو خیالات کے ذریعے انسان تک پہنچتی ہے۔ دائیں جانب کے خیال یعنی خیر کے، بھلائی کے، نیک اعمال کے خیالات جو انسان کے ذہن پہ ابھرتے ہیں، اس کی طبیعت کو مائل کرتے ہیں، راستہ دکھاتے ہیں اللہ کی راہ کا۔ اور یہ راستہ نیکی کا، خیر کا، سلامتی کا، بھلے کا بندے کو اس کا رب ہی دکھاتا ہے کہ اور کہہ دو کہ سچی بات تمہارے رب کی طرف سے ہے، پھر جو چاہے مان لے اور جو چاہے انکار کر دے۔ تو سچا خیال، نیک عمل کی جانب اشارہ دینے والا خیال رب کی جانب سے ہوتا ہے، اور برائی کا خیال نفس کی، شیطان کی سرگوشیاں ہیں جو وہ خواہش کے ذریعے بندے میں ابھارتا ہے۔ اور تجھے جو بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تجھے جو برائی پہنچے وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے۔ تو نفس کی سرگوشیاں شیطان کی سرگوشیاں ہیں، وہ سرگوشیاں، وہ خیال، وہ ارادے، وہ نیت جو بندے کو اللہ کی راہ سے ہٹائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے روگردانی سکھائے، جو تمہارے لیے مصیبت کا، عذاب کا باعث بنے۔ جبکہ نیک خیال، نیک راہ اللہ اپنے ہر بندے کو ہر دم دکھاتا ہے، اس کی بھلائی کے لیے، اسے برے انجام سے بچانے کے لیے۔ اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کا حکم مانو، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے، پھر تمہیں مدد بھی نہ مل سکے گی۔ اور ان اچھی باتوں کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہیں، اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے، اچانک موت آ جائے، معافی مانگنے کا وقت ختم ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ کہیں کوئی نفس کہنے لگے ہائے افسوس اس پر جو میں نے اللہ کے حق میں کوتاہی کی اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہ گیا، یا کہنے لگے اگر اللہ مجھے ہدایت کرتا تو میں پرہیزگاروں میں ہوتا، تو ہدایت ہی تو دے رہا ہے اللہ۔ اور کہہ دو کہ سچی بات تمہارے رب کی طرف سے ہے، وہ رب جو تمہارے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہی تمہارا خیر خواہ ہے، وہی دوست ہے، اس کے سوا تو ہر کوئی مخلوق ہے۔ تو یہ نیک خیال کا آنا، نیک عمل کرنے کا ارادہ بننا اللہ کی طرف سے ہدایت ہی تو ہوتی ہے۔ اور کیا ہدایت تم اسے سمجھتے ہو کہ بلکہ ہر ایک آدمی ان میں سے چاہتا ہے کہ اسے کھلے ہوئے صحیفے دیے جائیں، کہ ہر ایک پہ علیحدہ سے ایک آسمانی ہدایت کی کتاب اترے، تو ہی اللہ کی ہدایت سمجھیں گے۔ یا جس وقت عذاب کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے کہ کاش میں واپس لوٹ جاؤں اور احسان کرنے والوں میں سے ہو جاتا۔ تو اے ایمان والو، اے بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو غالب، ہر چیز کا جاننے والا ہے، گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت عذاب دینے والا، قدرت والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وہ آنکھوں کی خیانت اور دل کے بھید جانتا ہے۔ تو بے شک اس میں اس شخص کے لیے بڑی نصیحت ہے جس کے پاس دل ہو، یا وہ متوجہ ہو کر کان ہی لگا دیتا ہو، تو جو اپنے دل میں اٹھنے والے نیک خیالات کی طرف توجہ دیتا ہے کہ یہ کس جانب سے ہیں، اور پھر اس خیر کے خیال پہ عمل کرتا ہے، تو وہی پاک دل ہے، پاک نفس ہے۔ تو اے انسان، تو اپنے رب کے پاس پہنچنے تک کام میں کوشش کر رہا ہے، پھر اس سے جا ملے گا۔ تم جو بھی کر رہے ہو اس کی مدت کچھ دنوں کی ہے، آخر کار تمہیں لوٹ ہی جانا ہے اپنے پروردگار کی جانب۔ تو اپنی خواہشات کے پیچھے لگنے سے بہتر ہے کہ اس آواز پہ غور کرنا جو تمہارے اندر گونجتی ہے، جو بھی نیکی کا خیال دل میں آئے اسے کر گزرنا۔ نماز پڑھنے کی طرف دھیان جائے تو یہ مت کہنا کہ پھر پڑھ لیں گے، کیا معلوم کہ وہ نیکی کرنے کا یا نماز پڑھنے کا پھر موقع ہی نہ ملے، کیا معلوم کہ رب کی جانب سے ایک آخری موقع دیا گیا ہو زندگی کے آخری سانس سے پہلے۔ توبہ کا، رجوع کا۔ تو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، جانا تو ہے ہی رب کے پاس، لوٹ کر تو کیوں نہ زندگی کا نظام اس کی رضا کے مطابق قائم کیا جائے۔ یہ نماز کو قائم کرنے کا باطنی مفہوم ہے کہ اپنی زندگی کا نظام قائم کرنا اللہ کے حکم کے مطابق، اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے نمونہ لے کر ان کے احکام پہ اطاعت کی جائے، عمل کیا جائے، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو
اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہوں کہ ہم نے اچھے بندے اور اچھے امتی ہونے کے لیے کوشش کی، ایک اچھا مسلمان بننے کی کوشش کی، تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔